الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. اتنی خوشبو عطروں میں کہاں، جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، جامعہ مسجد بلال دے چمکدے ہوئے ستاروں،
92 موڑ علاقہ سرگودا دے غیور سنیوں الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال تساں دوستاں دی محبت دے صدقے نال آج تیسری دفعہ اس مسجد دے اندر حاضری دا موقع ملے ہے غالباً پہلی دفعہ جڑا موقع ملیا ہے پنجابی دی سمجھ آندی کہ اردو وچ گل کریے نقیب محفل نے تو انہوں گرما دیتا ہے لیکن تسی یکدم بہ گئے ہو میں دسا کی میں بہ گئے ہو کسے علاقے دے وچ مہمان گیا ہی انہاں کے پیش کریے سوچیا چھٹاکی ساری انہاں کو لسی آئی شیشے دا گلاس آئی چھٹاکی لسی پائی اتو سارا پانی پاس مہمان دے کو میز دے او لسی رکھی کیونکہ گلاس شیشے دا آئی لسی دی عادت دے بہ بننا جی میں توڑی عادت دے بہ جا مہمان کیا اور کیا باہر صاحب تھکو یا تا میں نہیں آؤں لسی میرے نال ڈھیر تھکی ہو جائی پہلے پہلے اس واسطے نقیب میں پہلے تو ہم گرمایا میں تا کیا ماشاءاللہ لیکن یکدم بہ گئے ہو دی میں لسی بہ بہن دیئے تھوڑا جا سبحان اللہ تاکو آخر ایسی 2-3 گھنٹے دا سفر کر کے طے کر کے توڑی کو لو آئے ہیں صبح رات دا سفر کرنا ہے صبح مڑ دو جمعے دے موقع تے بیان ہے اسمیتا انسان ہے اسی چل دے ودے ہیں اللہ دی رحمت ہے تلو توڑی دعا ہوئے اکو سبحان اللہ توجہ کر جدو پہلی دفعہ موقع ملیا مولانا عمر فاروق صاحب نے محبت دا اظہار کیتا میں نو ہجے یاد ہے تھوڑی جی عمارت آئی مٹی دا ٹبا ہاں ہم میں اتنا یاد نہ کوئی نہیں کم و بیش تقریباً 7-8 لاکھ روپیہ کٹھو مسجد تعمیر واسطے ہجے بھی میں نے وہ ویلا یاد ہے بارہ تسی ہو بہت چنگے اور اساں جیڑی گل تو انہوں سنامن آئے ہیں اللہ دا نام ہی مٹھا اللہ دا نبی بھی مٹھا اللہ دے نبی دا قرآن بھی مٹھا آج بیان بھی سنامن آیا جیڑا ہے مٹھا ایسا مٹھا زردہ شوگر آلے نہیں کھا سکتے مٹھے فروٹ شوگر آلے نہیں کھا سکتے اے ایو جیا مٹھا ہے شوگر آلے بھی انہوں حضم کر وائندے ہے توجہ گل شروع کریے جان بچاون واسطے جویں سادہ لمنا ضروری ہے ایمان بچاون واسطے ذکر محبوب ضروری ہے نراز نہ ہوئے ہو تسی سارے ذوق آلے محبت آلے جذبے آلے لیکن تواڈے سارے دی توجہ ایک پاسے جڑا پاپا کو بیٹھا اے دی توجہ ایک پاسے میں دی توجہ نتاد دینا دعا کرنا اللہ تو مسبب الاسباب ہے اس بابے نو جلدی جلدی حج بیت اللہ نصیب فرما جس نے بابا خانے کعبے دا طواف کریندا ودوے اٹھے کو مینوں ہی ویکھے آکھو جان بچاون واسطے جویں سادہ لمنا ضروری ہے ایمان بچاون واسطے ذکر محبوب ضروری ہے کائنات دے کسے پھل دے اندر اللہ نے او مٹھاس نہیں رکھی جیڑی مٹھاس اللہ نے ذکر محبوب دے اندر رکھی ہے
ہلدے بھی آؤ تے زبان بھی ہلیندے آؤ سبحان اللہ آدھے آؤ توجہ میری طرف کریں دے آؤ فرمایا اے جڑا قرآن مجید اینو اسیا دے کلام اللہ جنو گل مٹھی لگی ہے وہ مٹھا سبحان اللہ تقریر تا میں ہون شروع کرن لگا توجہ کر میں پیانا کاری عمر فاروق صاحب جیڑا قرآن مجید تواڈے بچیاں نو پڑھائیں دین اس قرآن مجید دا نام ہے کلام اللہ کلام اللہ دا مانا اللہ دی بات اللہ دا ارشاد اللہ دا فرمان فرمایا جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے آنکھوں خدا بول رہے جس ویلے حدیث پڑھی جاوے آنکھوں محمد مصطفیٰ بول رہے سپیکر آلیا ایک کو تھوڑی جی گھٹا مڑ ویک چھانگا لاکی میں قرآن سنائیں دائے توجہ کر میں تا کدی کدی سجیتا ہونا جی میں سورج دیا کرنا ہے توجہ میری طرف جی میں سورج دیا کرنا ہے چانے توجہ ہے کہ کوئی نہ جنہاں دی توجہ رکھیا سبحان اللہ میں ایک جگہ تے بیان کرن گیا ماشاءاللہ تبلیغی حضرات دی بیٹھے میں تے انہاں دی دعاواں نال ودا میں ایک جگہ تے بیان کرن گیا تے ایک 70 سالہ بڈھا بابا اس بڑی عجیب گل کیتی اس کیا مولوی مسئلہ انج بیان کیتا ہے ساڈے پلے بنا چھوڑیا کہ تواڈے پلے بناواں کہ نہ بناواں تواڈی جھولی پھول پاواں کہ نہ پاواں بس توجہ میری طرف کریا ہے بڑی عجیب گل پیا کرے نا اللہ کرے تینوں تے مینوں سمجھ آ جاوے میں ابتدا ایتھوں پیا کرے نا سجنا تو صبح اٹھے سے اللہ تینوں اٹھیواں دا موقع دیوے تو فجر دی نماز پڑھ سے اللہ تینوں کاری عمر فاروق دے پچھوں با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے ہن اس تو بعد سورج نکل سے سورج وال ویکھ سے تینوں میری تقریر دی ابتدا یاد آوے سی میں مڈ پیا بنینا میں پیا آنا جتھے سورج ہوندا ہے اوتھے کرنا ضرور ہوندیاں مینوں آکھن دے جتھے چن ہوندا ہے اوتھے چاندنی ضرور ہوندی ہے ہن مینوں گل کرن دے جویں سورج اپنی کرنا تو جدا نہیں ہو سکدا اسی طرح چاند اپنی چاندنی تو جدا نہیں ہو سکدا جویں چاند اپنی چاندنی تو جدا نہیں ہو سکدا اسی طرح قرآن میرے نبی تو جدا نہیں ہو سکدا اسی طرح قرآن میرے نبی تو جدا نہیں ہو سکدا ہن مینوں اگلی گل بھی کرن دے جویں قرآن میرے نبی تو جدا نہیں ہو سکدا اسی طرح صحابہ بھی میرے نبی تو جدا نہیں ہو سکدے جویں چند نوں ویکھدا چند نال تارے جگمگ کردے نے میرے نبی نال صحابہ بھی جگمگ کردے بڑی عجیب گل کرن لگا اللہ کرے گل بڑی مٹھی ہو کے بڑے اخلاص دے نال تیرے کناں دے ذریعے نال تیرے دل دا مہمان بن جاوے تینوں گل بڑی اچھی لگ جاوے اے محفل بڑی اچھی ہے اے بیان بھی بڑا اچھا ہے پروگرام بھی بڑا اچھا ہے بڑی عجیب گل کرن لگا توجہ میری طرف کر میں کہندا پیاں کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی تعریف کردا ہے آسمان بھی میرے نبی دی تعریف کردا ہے زمین بھی میرے نبی دی تعریف کردی ہے ستارے بھی میرے نبی دی تعریف کردے ہیں سورج بھی میرے نبی دی تعریف کردا ہے ہوا بھی میرے نبی دی تعریف کردی ہے توجہ کر میں گل کرن لگا اللہ دا قرآن بھی میرے نبی دی تعریف کردا ہے کیویں نہ تعریف کرے میرا نبی چلدا ہے
اللہ دا قرآن بولدا ہے میرا نبی بیٹھدا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرا نبی وضو کردا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرا نبی خطاب کردا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرا نبی انگلی دا اشارہ کرے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرے نبی آرام کردا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرے نبی نماز پڑھدا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرا نبی مکے دی سرزمین تے چلدا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرا نبی غار ثور ول جاوے اللہ دا قرآن بولدا ہے میرا نبی غار ہرا ول جاوے اللہ دا قرآن بولدا ہے اور توجہ کر مینوں چہرے نظر آ رہے ہیں تواڈے اندر حفاظ بھی بیٹھے میرا نبی ابو بکر دی گود وچ سر رکھدا ہے اللہ دا قرآن بولدا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ اے توجہ بات ہی سمجھ آ رہی ہے میں گل پیا کرتا ہوں اللہ دا قرآن میرے نبی دی تعریف کرتا ہے اللہ دا قرآن میرے نبی دی مدحت کرتا ہے قاری صاحب تواڈے بچیاں نو قرآن پاک پڑھا دین بچہ جس لئے قرآن پاک پڑھن واسطے آندا ہے نورانی قیدہ اٹھیندا ہے نورانی قیدہ شروع کرتا ہے حروف تہجی پڑھے جاندے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم میں کیا قاری صاحب میں تا اے حروف بھی دستے پین اے بھی میرے نبی دی مدد دی مصروف ہیں اے حروف بھی میرے نبی دی شانہ بیان پہ کریں دین اے حروف بھی میرے نبی دی عظمتہ بیان پہ کریں دین قاری صاحب نے آکھے تھوڑا دیا تمہیں بھی کھانا کس طرح بیان پہ کر دین میں کیا میں انج معلوم ہوندہ ہے الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں با نے کہا برکت والے آ رہے ہیں تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں سا نے کہا ساکب سما آ رہے ہیں جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں سا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں دال نے کہا دکھیوں کو دلاسا دینے والے آ رہے ہیں زال نے کہا ذخیرہ ایک نات آ رہے ہیں را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں زا نے کہا زمین و آسمان کے پیکر آ رہے ہیں سین نے کہا سنت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں سعد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں زاد نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں زا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں اے نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں غیر نے کہا غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے والے آ رہے ہیں فا نے کہا فخر کون و مکان آ رہے ہیں کاف نے کہا قطب و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں لام نے کہا لطف و عنایت کے نمونے آ رہے ہیں نون نے کہا نورانی چہرے والے آ رہے ہیں وا نے کہا وجہ تخلیق کے کائنات آ رہے ہیں ہاں نے کہا ہادی سبل آ رہے ہیں چھوٹی اور بڑی جا نے کہا یثرب و مدحہ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے محمد عربی آ رہے ہیں اے دل تیرا وانگ موبیل دے سم عشق محمد دی او پالیا کر درود
اینو ایزی لوڈ کرا لیا کر وانگ بیٹری دے مک جاندا اینو چارجر نماز دا لا لیا کر نہیں نیٹ ورک اللہ دا او بیزی ہوندا کال تو کال ملا لیا کر یہ توجہ کے کوئی نہ جنہاں دی توجہ ایک باری سبحان اللہ تا آکھو آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے نا تو فضائل دے وچ بھی آ جاوی سبحان اللہ آکھن نال نہ خرچہ ہوندا ہے نہ پرچہ ہوندا ہے وہ سونیا جنت تیرا چرچا ہوندا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے فرمائندن فرمایا سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے فرمایا تیرے آکھن نال خدا پاک نہیں ہوندا وہ تا پہلے ہی پاک ہے لیکن اللہ تیرے دل نو پاک کر دیندے ہیں نا اللہ تیری زبان نو پاک کر دیندے ہیں اللہ تیرے خیال نو پاک کر دیندے ہیں فرمایا سبحان اللہ آکھن نال جنت دے اندر فرمایا ایک پھلدار درخت لگ جاندا ہے عربی نسل دا گھوڑا 500 سال بھجدا روے اے تا تھک جاسی لیکن جیڑا درخت پھلدار تینوں ملنا ہے اون دا سایہ بھی ختم نہ ہو سی سبحان اللہ کیا کر جس لئے گل چنگی لگے سبحان اللہ کیا کر سبحان اللہ آکھن نال تیرے سجے کھبے کرامن کاتبین بیٹھن او بھی لکھ لیسن او بھی گواہی دے سن تیرے سبحان اللہ آکھن نال خطیب دی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تیرے سبحان اللہ آکھن نال تیرا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے ماشاءاللہ قاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں تاجر جیڑا ہے دکان تے محنت کرتا ہے ذمہ دار زمین تے محنت کرتا ہے قاری صاحب پردیس دے وچ آ کے ایک اللہ دے گھر دے محنت کر رہے ہیں ایک تواڈے بچیاں تے محنت تسی بڑے خوش نصیب ہو قدر کیتی کرو علماء دی اچانک میرے ذہن وچ ایک واقعہ آیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر تے وضو کرن واسطے باندھے پیاں اللہ دی شان پہلے ایک بندہ اتھے وضو کریندا بیٹھا جس پاسے پانی ویندا پیا حضرت صاحب رستے دے وچ بیٹھ گئے بندہ ہو سی تواڈے ورگا ادب کرن والا علماء نال محبت کرن والا اس بندے نے دل نے سوچیا ہاں تا میں بھی ایڈا قابل نہیں ہاں گناہگار ہاں میں انج کیوں کراں کہ میرا بچے ہویا پانی اے اللہ دے ولی دے اگو گزرے میں انہاں دا بچے ہویا پانی اتھے باساں کہ میرے اگو گزرے بات دی سمجھ آ رہی بس دل دے وچ ادب کیتوس احترام کیتوس وضو کر لیا نماز پڑھی گئی اب ہونے تو آڈے سامنے موت دے عنوان تے اشعار پڑھے جا رہے ہیں بس اڈیاں تے رک جاونی ہے پتہ نہیں زندگی دا کیڑے سا مک جاونی ہے جاگ لیں جو جاگنا ہے افلاک کے سائے تلے پھر تا حشر پڑا رہے گا مٹی کے سائے تلے ادا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں مائی آئیے قبر گستان آواز آئیے مائی کہنوں کچھ نہیں ہے آکھے تھے میرا سکندر بادشاہ آواز آئیے تھے کئی سکندر گزر گئے تو کیڑا سکندر پوچھ گئے
تو میرے بھائیوں مسجد نال بھی محبت کرو، علماء نال بھی محبت کرو۔ قصہ مختصر، بندہ فوت ہو گیا، کسے نو خواب وچ ملیا، او پوچھیا وریام سنا تیرے نال کے بنی؟ او ساکھیا میں ہاں تا بڑا گناہگار، لیکن ایک عالم دین دا احترام کیتا ہاں، اللہ نے اسے برکت نال میرے گناہ معاف کر دیا۔ علماء دا ادب احترام کیتا کرو۔ سانو اپنا بچپن بڑا یاد ہے، جس گلی وچ استاد گزرے ہاں، اس گلی دے وچ کوئی بال اچھی نہ بولندا، بلکہ بزرگ بھی ادب نال کھڑے ہو جاندے ہیں کہ استاد ہو رہی ویندے پے۔ اے کیڑے استاد ہو رہی ہیں جیڑے سانو سیدھا راہ وکھائیندے ہیں، اے کیڑے استاد ہو رہی ہیں جیڑے سانو اللہ دا قرآن پڑھائیندے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی بچی گزرے ہاں اوندا سر ننگا ہو گیا، جلدی جلدی دوپٹہ اوڑھ لیندی آئی، استاد ہو رہی ویندے پے۔ ایسے لوگ بھی ویکھیں مسجد دیواراں نال بوسا لیندے ہیں، کیوں؟ اللہ دا گھر ہے، اللہ کرے ہون بھی اللہ پاک تانوں ادب کرن دی توفیق عطا۔ میں بڑا قیمتی نسخہ تانوں دیندا پیاں، کیونکہ جگہ جگہ تے اسی پانی پینے ہیں اور بڑے عجیب عجیب واقعات ساڈے سامنے ہوندے ہیں۔ جیڑا بندہ علماء دا ادب احترام کریندا ہے انہوں مردیاں جلدی کلمہ نصیب ہو جاتا۔ جیڑا بندہ علماء دا ادب احترام نہیں کریندا اللہ پہلی سزا تو انہوں اے دین دن کہ ان دی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ان دی اولاد، ایک قاری صاحب نے میں کوئی نہیں آکھیا میں منبر رسول تے بیٹھا، بس میرے دل وچ گل آئی ہے میں کرتا جاواں۔ ان دی اولاد نافرمان ہوندی ہے، کیوں؟ اس واسطے اللہ پاک فرمائندے تو میرے ولی دی بے ادبی کیتی ہے، میں تینوں دنیا سکھ رون نہ دے سکتا۔ اس واسطے علماء دا ادب احترام کیتا کرو۔ توجہ کر، گل پیا کریندا ہوں، اللہ کرے تینوں تے مینوں سمجھ آ جاویں کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی مدد وچ مصروف ہے، میرے نبی دی تعریف وچ مصروف ہے۔ ایک دفعہ حضرت امی عائشہ صدیقہ سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دا تذکرہ ہویا تے آکھن لگیاں عورتاں امی جی یوسف دے حسن دا تذکرہ ہوندہ بھی ہے، یوسف ورگا حسین دنیا تے کوئی نہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں انہاں دی کوئی مثال تد سونا، آکھن لگیاں امی جی تساں ویکھدے نہیں ہو اللہ نے قرآن دے وچ آکھیا ہے جنہ مائیاں نے یوسف دے حسن نو ویکھیا ہے انہاں دی اکھاں اٹھائیں لگ گئی ہیں، ناش پاتیاں کٹ گئی ہیں، لیکن عقل جگہ تے نہ رہی، انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کٹ دیتی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائندی ہیں، توجہ کر فرماون لگیاں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقتل قلوب علی الیدی۔ پر میں انہاں دا یوسف دے حسن کو بیکھے آئے اپنی انگلیاں کٹ دیتی ہیں، اگر وہ میرے نبی دے حسن کو بیکھ لے دیا وہ انگلیاں تے چھریاں نہ چلے دیا بلکہ اپنے دلہ تے چھریاں چلا دے دیا، اپنے دلوں تے چھریاں چلا دے دیا۔ میرے نبی دا جس طرح نام آلہ ہے، میرے نبی دا مقام بھی آلہ ہے، میرے نبی دا حسن بھی آلہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ہیں، عرض پہ کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل آدھے میں تواڈی شان ناتیہ خان میں ناتیہ اشعار لکھیں، میرا دل آتا ہے میں نات پڑھا۔ توجہ ہوئے تو عجیب گل کرن لگا، اللہ قرآن اس فرمیندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نبی اس وقت بولتا ہے جب اللہ وحی بھیجتا ہے۔ ان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پہ کریں دن، یا رسول اللہ میں تواڈی شان ناتیہ اشعار لکھن، میرا دل آتا ہے میں تواڈے ہوندیاں ہی تھائیں کھلو کے ادب نال پڑھا، اجازت ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن پڑھ۔ حسان بن ثابت کے بیادن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے تواڈو ایڈا سونا بنایا ہے، تانوں ایڈا کامل تے اکمل بنایا ہے، تانوں ایڈا حسین بنایا ہے، ایڈا نازنین بنایا ہے۔ یا رسول اللہ مینوں تے انج معلوم ہوندے تواڈے ورگا سونا اج تک میری اکھ نے ویکھیا کوئی نہیں۔ بعض علماء کہندے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے پہ آکھ دین میں بھی بڑے حسینہ کلو گیا، بڑے نازنینہ کلو گیا، اے حسان جی تیری اکھ نے نہیں ویکھیا اج تک میں بھی نہیں ویکھیا۔ بعض علماء کہندے اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل میرا بھی پیغام دے کہ تو نہیں ویکھیا تے میں ایہو جیا سونا اج تک بنایا بھی نہیں۔ فیصل آباد دے خطیب حضرت مولانا رفیق جامی صاحب او کہندے نو چھنگا لے میں تانوں ایک تحفہ دیواں، دیو جی تانوں میں تحفہ دیواں کہ نہ دیواں، سمجھ آ رہی ہے؟ دیو جی فرماون لگے میرے نبی دی نہ بہن نہ بھرا، حقیقی طور تے میرے نبی دی نہ بہن نہ بھرا ہے۔ حضرت فرمیندن میں ایک دیوار اللہ پاک نال گل کیتی، یا اللہ تیرا تا اعلان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، میرے خزانیاں وچ کمی کوئی نہیں۔ کیا ہوتا اگر میرے نبی کی بہن ہو جاتی، میرے نبی کا بھائی ہوتا؟ تصور میں جا کر حضرت شیخ خود فرمانے لگے مینوں انج معلوم ہویا ہے، مینوں اللہ پاک فرمائندے چپ کر، مائیاں دی عادت ہے جدو بچہ پیدا ہوئے تھوڑی تے ہاتھ رکھ کے آکھ دیاں ان دی آکھ فلانے ورگی، ان دا متھا فلانے ورگا، ان دے ہوٹ فلانے ورگے، ان دی نک فلانے ورگی، ان دی کھاڑی فلانے ورگی۔ فرمایا میں اپنے نبی نو اتنا سونا بنایا ہے، ورگے آلا ورگا پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، نہ کوئی ایدے ورگا نہ کوئی میرے ورگا۔ حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ 15 منٹ بیان ہو سن لی سو، آکھو سبحان اللہ، آکھو اندر بیان سٹورے فجر تک بھی سنا، نماز پڑھ کے مڑ شروع ہوا جمعے تک بھی سنا سکتا، لیکن چونکہ دوسرے مہمانہ دا حق لینا نہیں چاہیے، اس تا ذوق نہ لبو، آکھو سبحان اللہ۔ بڑی عجیب گل کرن لگا، توجہ کر، چونکہ عنوان میں ہے سیرت خاتم الانبیاء، نبیوں کو ختم کرنے والے۔ میرا نبی آیا اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے بھائیو میں کدی سجیندہ ہونا کم و بیش 1,26,000 صحابہ اکرام، بعض آدن 1,44,000، بہرحال 1.25 لاکھ صحابہ اکرام، کتنے
توجہ کریا ہے کدھرے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں میں کدی کدی سوچیندہ ہونا یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلو وچ ابو بکر صدیق موجود ہے یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو وچ عمر فاروق موجود ہے اے توجہ ان جنگ دی بولی بولیندہ بھی ہیں توجہ نال سنیا لیکن انشاءاللہ مٹھا لا کے بولے ہاں آج موقع بھی یہ ٹھریو یہ گلنا کرو ہاں لیکن تو سینہ ٹھار جاوے آئے تھوڑا جیا ذہانت نال توجہ نال گل سنیا میں بڑا عجیب قیمتی موتی پیا دینا شاید کہ زندگی تسی ایک پہلی دفعہ میں کدی کدی تصور جا کے ایک خیال کرے نا یا اللہ نبی دے صحابہ کتنے کدی سارے بولو جنہاں نو اللہ زبان دیتی ہو تا بولو نبی دے صحابہ کتنے تقریباً 1.25 لاکھ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو وچ کون ہیں ابو بکر صدیق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو وچ کون ہیں حضرت عمر فاروق ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ وچ ایک ہور نے بھی آمنا ہے جیڑا پہلے نبی ہونا ہے ہون امتی بن کے سبحان اللہ توجہ کر توجہ جیڑا پہلے نبی ہونا ہے ہون آمنا ہے تا امتی بن کے آمنا ہے یا اللہ ابو بکر صدیق اتھے آ سکتے ہیں عمر فاروق آ سکتے ہیں یا اللہ اور صحابہ بھی تین انہیں بھی کوئی صحابی اتھے آ جاندے یہ تیری کیا حکمت ہے میرے دل دے وچ ایک گل آئیے وہ تانوں سنائندا جاواں سبحان اللہ جنہاں دی توجہ ہاتھ تے کھڑا کریا اپنا ہاتھ کھڑا کریا ہے توجہ میرے دل دے وچ ایک گل آئیے میں شرع صدر ہویا اللہ پاک فرمائندے چپ کر اے جنہاں دی اس جگہ تے نبی دے پہلو وچ جگہ بنیے اے بھی ختم نبوت بیان ہوندا پیا ہے توجہ کر اے بھی کیا ہو رہا ہے ختم نبوت بیان ہو رہا ہے ابو بکر صدیق نبوت دے پہلو وچ اے بھی عنوان ختم نبوت ہے فاروق اعظم نبی دے پہلو وچ اے بھی عنوان ختم نبوت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دے قدمہ وچ اے بھی ختم نبوت دا عنوان ہے اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں کہ نبی دے پہلو دے وچ ابو بکر صدیق آیا ہے کیوں اللہ دنیا نو دسنا چاہتے ہیں آدم علیہ السلام آئے کیونکہ نبوت دا سلسلہ جاری ہے نوح علیہ السلام آئے نبوت دا سلسلہ جاری ہے ابراہیم علیہ السلام آئے نبوت دا سلسلہ جاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نبوت کا سلسلہ جاری ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے نبوت کا سلسلہ جاری ہے آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اللہ پاک فرمائندے انہا تو بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے میں ابو بکر صدیق نو حضور دے پہلوے سلا کے دنیا نو دسنا چاہنا او دنیا لے آدم تو بعد نبوت جاری ہے موسیٰ تو بعد نبوت جاری ہے عیسیٰ تو بعد نبوت جاری ہے آخر زمان پیغمبر تو بعد نبوت ختم ہے اور خلافت دی ابتدا اللہ محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ ہے توجہ اگلی گل کراں میں کہ یا اللہ فاروق اعظم پین انہاں دے بارے بھی کچھ سانو فرما دیو میں نے شرع صدر ہویا اللہ پاک فرما رہے ہیں او میرے بندیا
اے فاروق اعظم پین اتھے بھی ختم نبوت دا عنوان پیش ہوندا پیا ہے جدوں آخر الزمان پیغمبر دنیا تے ہن لوگاں نوں انہاں فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آمنا ہوندا تا عمر آ جاندا ہن حضور دے پہلو میں ستے پین میں دنیا والے نوں دسنا چاہندا ہے او دنیا والے میرے نبی نے ٹھیک آکھیا ہے کہ آخر زمان پیغمبر تو بعد اگر کسی نے نبی بن کے آمنا ہوندا عمر آ جاندا پوچھو عمر کو لوں عمر نے نبوت دا اعلان کیتا ہے نہیں کیتا جب عمر نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا تو سمجھو ہن اور کوئی نبی ہے بھی کوئی نہیں تیسرے کون ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوئے نبیوں جو کسے نبی نو اس جگہ تے اے غنیمت میسر نہیں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اس جگہ تے اللہ پاک نے غنیمت عطا کرنی ہے فرمائے اے دیکھتی ختم نبوت دا عنوان ہے یا اللہ او کمیں فرمایا جیڑے پہلے نبی ہو گزرے جیڑے پہلے نبی ہو گزرے نبوت آخر زمان پیغمبر دا سورج طلوع ہویا ہے جیڑے پہلے نبی ہو گزرے انہاں وچوں کوئی آوے او بھی اپنی نبوت دا سکہ نہیں جاندا وہ بھی اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلا سکتے حدیث پاک کے چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جندہ مفہوم اس طرح ہے فرمایا قرب قیامت انشاءاللہ مدلل گل کرانگا ذمہ واری نال گل کرانگا قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی جامعہ مسجد قرطبہ اثر دی نماز دا ٹائم ہو سی توجہ کیڑا ٹائم ہو سی بڑا نکتہ دینا پہ توجہ کرے آئے یہ بارو بار نایوب چوک دے لگے جب آئے توجہ کرے آئے کیڑا ٹائم ہو سی توجہ کرے آئے کیڑا ٹائم ہو سی اثر دی نماز دا ٹائم ہو سی حضرت امام مہدی علیہ السلام وضو کر کے صفہ بڑھیں دے پہ ہو سے کون؟ توجہ کریا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام وضو کر کے صفہ بڑھیں دے پہ ہو سے ٹائم کیڑا ہو سی سارے بولیا سارے ٹائم کیڑا ہو سی اثر دی نماز ٹائم ہو سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمانہ تو تلے آسن مسجد دے مشرق دی جانب ایک مینارہ ہو سی اس تے لاسن اور فرمائسن سیڑھی لایا ہو سیڑھی لگائی جا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی دے ذریعے تلے آسن فرمایا وضو اسمانہ تو کر کے آسن اور اس وضو والے پانی دے قطرے جیسے اس مسجد آسن انہاں دی داڑھی مبارک تو پانی والے قطرے اس ویلے ٹپک دے پئے ہو سن توجہ کریا توجہ میں گل کیڑی کیتی ہے اثر دی نماز دا ٹائم ہو سی معلوم ہویا اثر دی نماز حضرت امام مہدی علیہ السلام وکھری پڑھتے ہیں زور دی وکھری پڑھتے ہیں سبحان اللہ معلوم کی ہویا ہے توجہ معلوم ہویا حدیث پاک کہ اثر دی نماز دا ٹائم ہو سی میں نو بھی مسئلے دی سمجھ آ گئی حضرت امام مہدی علیہ السلام زور دی نماز بولو جان میں گل ٹھار کے کریں دا پہ ہونی نہیں زور دی نماز وکھری پڑھتے ہیں اثر دی وکھری پڑھتے ہیں معلوم ہویا حضرت امام مہدی علیہ السلام انہاں دے ہیں جیڑے زور دی وکھری پڑھیں تے اثر دی وکھری پڑھیں سبحان اللہ میں عام سٹیجہ تے نا
ایک للکار سنتا ہونا میں اس للکار نو نقل پیا کرنا میں نہ چلو تیری گل مان لئی توجہ اے توجہ میں نہ چلو میں تیری گل مان لئی پر تھوڑا جہا غور کر تو آدھا کے بھی ہیں تو اے آخرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع تے جنگ لڑتے پہن جنگ لڑدیاں اثر دا ٹائم آ گیا جنگ مصروف رہے سورج غروب ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوائے پیادن یا رسول اللہ میں تا ساری زندگی کدی نماز قضا کیتی کوئی نہیں کیونکہ جنگ نے بیچ مصروف رہا نماز قضا ہو گئی ہے یا رسول اللہ دعا چکرو ہاں موٹ دا جبی کھائے ہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیتی ہے سورج واپس آ گیا اثر دا ٹائم مقرر ہو گیا حضرت علی نے اثر دی نماز ادا کر کے پڑھی ہے کہ روک میں کوئی سمجھ آ گئی اور کبھی 12 بجے سورج غروب نہیں ہوندہ سورج غروب ہوندے اثر تو بعد ہوندے میں نو پتہ لگ گیا حضرت علی دور دی نماز بکری پڑھ دے اثر دی بکری پڑھ دے سمجھ آئی کہ کوئی نہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے یا ایک گال کرنی چھوڑ دیو یا من مان جاؤ حضرت علی فجر دی بکری پڑھ دیں زور دی بکری پڑھ دیں اثر دی بکری پڑھ دیں مغرب دی بکری پڑھ دیں عشاء دی بکری پڑھ دیں 5 ٹائم نماز پڑھ دیں اگلی گل کرندہ جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی جدن بھی رمضان آیا ہے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ساری زندگی جدن بھی رمضان آیا ہے 20 رکعت نماز بس آخری گل پہ کرنا ٹھیک اللہ کرے گھنٹہ ہور مل جائے ہے توجہ سوچتا بیٹھے ہو بڑا نکتہ دینا دیا توجہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور نماز تراویح ہوندی آئی حدیث پاک موجود میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں توجہ کریا ہے اچھا گلہ دی سمجھ آندی پئی اس جٹ ٹھیک آکھیا ہے کہ مولوی مسئلہ ساڑھے پلے بان گیا تو آڑے پلے بھائی دا بے کون نہیں بھائی دا پیا کہ اتو ٹپیا بھائی دا پلے بھائی جنہاں دے پلے بھائی دا پہ ہاتھ نہ کھڑا کرے ماشاء ٹھیک ہے جیڑا ہاتھ نہ کھڑا کرے بشک پیسے چاہ لگے بالکل لیکن ہاتھ نہ کھڑا کرو چاہ میں ووٹ تا نہیں منگین آیا میں تا حضور دے دین دی سپورٹ منگین آیا جو کر بڑی عجیب گل پہ کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال فرماون تو بعد کہندہ زمانہ آیا سارے بولے آئے کہندہ زمانہ آیا خلیفہ بلا فاصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اس زمانے میں خلافت زمانہ تقریباً 2.25 سال کتنا عرصہ ہے کتنا توجہ کریا ہے پرے پنچایت بیٹھی آئے خیال کریا ہے کتنا عرصہ ہے 2.25 سال بڑھ لڑتا نہیں ایک خلافت زمانہ ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب سارے حافظ ہیں سارے بولے آئے سارے پورا میرے والے سارے جڑے ویدے پہ ہوتا سبحان اللہ سارے حافظ ہیں رمضان شریف آ گیا یہ دور کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر حافظ نے دل دے وچ محبت پیدا کیتی کہ میں تراویح پڑھاواں میں قرآن سناواں
اس وجہ کر کے صحابہ اکرام نے دو دو چار چار پانچ پانچ وکھرے وکھرے ٹولے بنائے تے تراویاں پڑھاونیاں شروع کر دی اے توجہ تراویاں پڑھاونیاں شروع کر دی 2.25 سال گزر گئے ہر سال اسی طرح ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا اگو رمضان شریف آ گیا جس لئے رمضان شریف آیا ہر کاری دے دل دے وچ حب پیدا ہوئی کہ میں قرآن مکمل سناواں میں سناواں اسی طرح الگ الگ ٹولے بن گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گل تو ٹھیک ہے تواڈے دل دے اندر حب ہے تڑپ ہے تواڈا دل مشتاق ہے لیکن میں چاہنا ایک امام ہوئے سارے رل کے اندے پچھوں تراویاں پڑھیں اے توجہ میں ذمہ واری نال گل کر رہا اور ثبوت نال گل کر رہا علماء اہل سنت والجماعت دا سٹیج ہے کوئی عام نہیں ہے میں ذمہ واری نال بات کر رہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل آتا ہے سارے ہکے جماعت نال نماز پڑھو کیوں اس واسطے اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے اندر ایسی صفت رکھی ہے کہ آمن والے فتنے نو بھانپ لیندے ہاں اتنے میں گل کریندا جاواں سمجھے پے ہو کہ سمجھے پے ہو آمن والے فتنے نو بھانپ لیندے ہاں قرآن پاک دے وچ ایک رکوع ہے اس رکوع دے وچ ایک درخت دا ذکر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ شجر عربی کئی مواد درخت اے واقعہ میں تو نہیں سنائندہ صرف حوالہ دیندہ بھی او جڑا درخت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خون دا بدلہ لین واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت دے تلے بیٹھ کے صحابہ نو آکھیا میرے ہاتھ تے بیعت کرو جنہ عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے سبحان اللہ یہ قرآن پاک دے وچ موجود میں بارو گل نہیں پہ کرے اس نو آدم بیعت رضوان بزرگو ٹھیک آتا بیٹھا بیعت رضوان خیر وقت گزر گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ آیا تو لوگ اس درخت دی ٹہنیاں کیوں دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں اے کہ کریں دیکھ لے او جی تو سویت دے نہیں کہ اندہ ذکر قرآن چاہیا اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے وچ او صفت رکھی آئی کہ آمن والے فطریاں نو بھانپ لیندے آ انہاں کہ جلدی کرو اس درخت جڑوں پٹ چھوڑو اس درخت نو ہے توجہ اس درخت نو جڑوں پٹ چھوڑو کنا کہ جی حضرت جی ایندا ذکر قرآن چاہیا ہے انہاں فرمایا گل ٹھیک ہے آیا قرآن چے لیکن جیڑا میں اندازہ لائی کھلاں ہون تا ساڈا روب دبدبا ہے لوگ دورو دورو کھلوتے ہیں جے اگلے زمانے میں لگا گیا تو لوگ انہوں سجدہ کرنا سبحان اللہ لوگ انہوں تحید تک کرو چاہا ٹھیک آتا بیٹھا لوگ انہوں سجدہ کرن لگ ویسن اے درخت سجدے واسطے نہیں آیا اے تا مخلوق ہے ساری خدمت واسطے آیا ہے او الگ بات ہے نبوتی بجا کر کے اس درخت ذکر قرآن چاہے لیکن مینو شبہ ہے لوگ انہوں تعظیمن قدم بتائیں دیا سجدہ نہ کرنے لگ جاویں اس واسطے درخت نو ہونے پٹو تاکہ فتنیاں دے بوئے بند ہو جاویں سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درخت پٹا چھوڑیا اچھا میں گل پہ کریں دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمانہ جس ویلے آیا گل سمجھ دے پہو
انہاں کیا اے 4 5 الگ ٹولے بنا کے تسا تراویاں پہ پڑھائیں ہو ہوں تا ساڈا زمانہ ہے تہاڈا خیال بھی اچھا ہے تہاڈا ارادہ بھی اچھا ہے لیکن آون والے جڑے زمانے وقت ہو سے فتنیاں دا دور ہو سیاست ہونا کوئی نہیں تے اس ویلے فتنے نہ کھڑے ہو جاویں کہ کدی اینج نہ ہوے جس امام نوں پسند نہیں کرنا وہ وکھرا اوتے جمبر بنائی کھڑو اس واسطے ہونے لا فتنے دا بوا بند کرنے ہیں اسی سارے رل کے ہکو جماعت نال نماز سبحان اللہ ایتھے درمیان ایک گل کریندا جاواں بڑی عجیب گل کرن لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سوچی پہ گئے کہ ان تراویاں پڑھاوے کو سبحان اللہ تراویاں پڑھاوے کو قابل تا سارے ہاں قابل تا سارے ہاں اتھے ایک صحابی بیٹھن اچانک انہاں دا نام میرے ذہن تو لے گیا حدیث پاک چاہتا ہے کہ تھوڑے کسی ذہن چاہ جائے تو دس دیو ہے حدیث پاک چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنے گھر دے اندر وہی آئی فرمایا میرے محبوب وہ جو تیرا صحابی ہے نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے آپ جائیں وہاں جا کر قرآن سنیں سبحان اللہ آپ جائیں وہاں جا کر قرآن سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگ گئے جا کے تلاوت سننے لگے ہوئے پر چپ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تا خوش نصیب ہے مینوں اللہ دا حکم آیا ہے کہ وہ قرآن پڑھ دے بیٹھے تو سن میں تا سنن واسطے آیا وہ رو پہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اے حوالہ دیتا اے حوالہ دے کے آخیا چونکہ انہاں دی تلاوت نو اللہ نے اتنا پسند کیتا ہی اس واسطے میں فاروق اعظم انہاں نو مسلح تے لائے آؤ اساں سارے پچھو کھڑے ہو کے تراویاں پڑھیے سبحان اللہ او مسلح تے آئے پچھو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو گئے انہاں آ کے مسلح تے کھڑے ہو کے 20 رکعت نماز تراوی پڑھائیے پچھو سارے صحابہ نے با جماعت 20 رکعت نماز تراوی پڑھی ہے اتن دی تراوی پڑھیں دی آج بھی مسجد نبویت 20 رکعت نماز تراوی ہوتی پئی ہے میں گل دا حوالہ کیوں دیندہ بھی حوالہ اس تو دے رہا پیارے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے نال اتنا پیار رکھ دے ہن اپنی جان تو وقت کے پیار رکھ دے ہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے پچھوں 20 رکعت نماز تراوی پڑھی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ چلا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ چلا گیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دی جامعہ مسجد دے اندر اپنے دور اقتدار دے اندر انہوں نے 20 رکعت نماز تراوی پڑھائی ہے کیونکہ اللہ اکبر محمد مصطفیٰ زندہ خطیب یورپ و ایشیا جناب علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر سورج روشن ہو جاوے تو ڈیوے دی روشنی دی ضرورت کوئی نہیں میرے استاد محترم حضرت شیخ مولانا شبیر عثمانی صاحب وہ تشریف لے آ چکے ہیں تے ہوں ڈیوے دا کے کام میں بلنا آخر تے اپنے عقیدے دا اظہار کر کے اجازت چاہساں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے